دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، دو طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ کریں، نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا آیا؟ یک طرفہ خیر خواہی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں۔ آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ۔ مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے، کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرا والا کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا، تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا وہ دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے۔